السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ 3 سال کے بعد شرح سود میں اضافہ ہوا ہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید شرح سود میں کمی کی جائے گی، 1% شرح سود میں اضافہ، جس سے یقیناً مہنگائی اور غربت میں اضافہ ہوگا۔ اس بات کو اسٹیٹ بینک بھی تسلیم کر رہا ہے۔ شرح سود میں اضافہ ظاہر ہے بزنس کمیونٹی اور معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس پر ایف پی سی سی آئی نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو کہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے برآمدی لاگت بھی بڑھے گی، صنعتی ترقی کے لیے بھی توقع ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ اور پاکستان نے آئی ایم ایف کے تمام شرائط چونکہ پوری کر دی ہیں تو پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط جو ہے اس کی بھی منظوری کا اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 1468 ارب روپے کے ہدف سے زیادہ وصول ہونے کا امکان ہے۔ یہ پیٹرولیم لیوی کی وجہ سے پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا بھی ہے جو عوام پر ظاہر ہے بوجھ براہ راست کا پڑ رہا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے کہ یہ ساری صورتحال ہے کس طرح، کیونکہ صرف غریبوں پر ٹیکس ظاہر کسی نہ کسی شکل میں ڈالا جا رہا ہے۔ امیروں کو اس پر قدغن نہیں ڈالی جاتی، ان پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ پھر بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ، اس کے حوالے سے بھی کیا حکومت کے پاس پلان ہے بھی نہیں ہے کہ مسلسل یہ بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ اور پھر معیشت اگر بہتر ہو رہی ہے تو عوام کی جیب جو ہے وہ خالی کیوں ہو رہی ہے؟ اس پر ظاہر حکومت سے جواب لیں گے۔ اور سیاسی کشیدگی بھی اب تک موجود ہے، کیونکہ ایک بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف، ان کا کہنا ہے کہ جناب ہمیں بالکل اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، ہم بات چیت کرنے کو بھی تیار ہیں۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی وہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اور باقی جو اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم پاکستان، وہ بھی مہنگائی کے حوالے سے تو وہ بھی مسلسل حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ارشد خان جدون صاحب موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ جدون صاحب، کیا کہیں گے؟ 3 سال بعد شرح سود میں اضافہ کر دیا اور آئی ایم ایف کی شرائط تو گو کہ پاکستان نے پوری کی ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ جانتے ہیں شرح سود میں اضافہ کریں گے تو پھر تاجر برادری پر بھی بوجھ پڑتا ہے، مہنگائی بھی بڑھتی ہے، غربت بھی بڑھتی ہے، اور اس سے برآمدی لاگت بھی بڑھتی ہے۔ جی جدون صاحب۔ جی جناب، بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے، آپ کا شکریہ۔ پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ اپیل میں ہر کسی کو، کہ جس طرح پاکستان نے نمائندگی پورے پاکستان کی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یا پرائم منسٹر نے یا صاحب ڈار صاحب نے، انٹرنیشنل لیول پر آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت پاکستان کا نام روشن کیا ہے انہی کی وجہ سے۔ اور یہ جو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں یہ شرح سود کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ آگے چل کے کافی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، ابھی کافی بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں اس وقت نام روشن جو ہے نا پاکستان کا نمبر 1 ہے۔ آپ نے ورلڈ لیول پر دیکھیں سب کی جو ہے نا سر یہ بات ٹھیک ہے جدون نظریں جو ہے صاحب، پاکستان کی طرف ہیں۔ جدون صاحب بات ٹھیک ہے، خارجہ پالیسی بہترین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کا نام پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، روشن ہے بالکل، لیکن وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ چراغ تلے اندھیرا، تو چراغ تو جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے نام کو، لیکن غریب عوام پس رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو خطے میں صورتحال ہے یہ تو واپس ظاہر آپ کو لوٹ کر تو آنا پڑے گا نا۔ خطے کی صورتحال انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں درست ہو جائے گی۔ پھر عوامی مسائل جوں کے توں ہیں، پھر دیکھنا تو اس طرح بھی پڑے گا آپ کو۔ دیکھیں جناب، عوامی مسائل جب سارے خطے کی صورتحال بہتری ہو جائے گی تو بہتری کی طرف جائیں گے، عوامی مسائل بالکل حل ہوں گے، اور نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اس چیز کو۔ آپ بھی دیکھنا، پورا دیکھیں گے، معاشرہ پورا دیکھے گا، خطے کی جب صورتحال بہتری کی طرف جاتی ہے تو عوام کو بھی ریلیف انشاءاللہ ملے گا اور بہتری کی طرف ہوگا۔ اچھا، بہتری کی طرف ہوگا، امیدیں ہیں آپ کو، ظاہر ہے کو لائعمل گورنمنٹ کا نظر۔ خیر ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ، ایم کیو پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ کیسی ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ ایم کیو پاکستان کم از کم مہنگائی پر تو عوام کے ساتھ ضرور کھڑی ہوگی۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ علی سرور صاحب مجھے یہ پروگرام میں مدعو کرنے پر۔ بالکل مہنگائی کیا انکم پاکستان ہمیشہ جو ہے اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد جو اسی کی عوام ہے، اور جو پاکستان کی عوام ہے بالکل ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں، اس کے ووکل ہیں، سندھ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، ہر جگہ جو فورمز میٹر کرتے ہیں بالکل ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں۔ اچھا، فوزیہ حمید صاحبہ کی آواز کا تھوڑا ایشو ہے۔ اچھا جدون صاحب، آپ بھی سن رہے ہیں، ظاہر ہے ایم کیو ایم
اچھا مجھے آواز ان کی نہیں آئی تو اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ جو بات کر رہی ہیں ظاہر حکومت کا حصہ بھی ہے ایم کیو ایم پاکستان، جس طرح میں نے کہا کہ شرح سود میں چونکہ یہ خبر سامنے ہے ہمارے اضافہ ہوا جس سے غربت مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا، تو اس پر میں نے اس لیے سوال کیا آپ سے کہ عوام کے درمیان آپ نے کہا آپ کی پارٹی بھی کھڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی عملی اقدامات اس وفاقی حکومت کے ایسے نظر نہیں آ رہے جس سے ہم کہیں کہ انسٹنٹلی عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا۔ دیکھیے انسٹنٹ ریلیف کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو بالکل ہی جو ہے ایسے آپ بات کر رہے تھے جس کا جو ہے کوئی سر پیر نہیں ہے۔ آپ انٹرنیشنلی جس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے وار کی سچویشن میں دنیا اس وقت ہے، تو بالکل مہنگائی جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ تیل کی قیمتوں میں دیکھیے اس میں انٹرنیشنلی اضافہ ہوا ہے، اور ان تمام سچویشن میں اگر آپ دیکھیں جی بالکل ریلیف مل جائے تو دیٹس امپاسبل ہے۔ ہاں گورنمنٹ جو ہے جہاں جہاں چاہتی ہے سبسڈی دینے کا وہ سبسڈی دے رہی ہے، وہ اس کی کیپیسٹی ہے، بٹ اگر آپ بالکل حقیقت کو تنظیم سے دور ہو کے بات کریں گے تو پھر نہیں ہو سکے گا نا اس طرح سے۔ بالکل یہی مسئلہ ہے جزون صاحب، ڈاکٹر صاحبہ بھی یہی فرما رہی ہیں، ظاہر عوام کے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہم عوامی لوگ ہیں، اور پھر اب ظاہر ہے کراچی میں خاص طور پر اگر بات کروں بلدیاتی الیکشن بھی ہونے ہیں، اس سے پہلے کنٹونمنٹ کے الیکشنز بھی ہیں، عوام میں جانا ہوتا ہے، لیکن عوام سے یہی میں نے سوال شروع میں آپ سے پوچھا تھا کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے کوئی واضح ٹائم لائن کے ساتھ پلان ہے اس حکومت کے پاس؟ جی ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز، آپ فرمائیے۔ جناب ایسا ہے کہ آپ نے درست فرمایا ہے، وجہ یہ ہے کہ جب آپ الیکشن پروسیس میں جائیں گے یا کنٹونمنٹ بورڈ کے یا بلدیاتی الیکشن میں نیکسٹ آ رہے ہیں، اس میں ظاہر رزلٹ تو دینا پڑے گا، لیکن اس پہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ جب ایک چیز جا رہی ہے تو اس سے کنٹرول کرنے کے لیے وقت چاہیے، وقت انشاءاللہ اب قریب ہے، جب یہاں سے ہم سخرو ہو جائیں گے، پہلے بھی سخرو ہوا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ سخرو ہوں گے، عوام کو ریلیف ضرور ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، واضح حکمت عملی تو نہیں ہے۔ سراب سرکی صاحب، ڈاکٹر سراب سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ سراب سرکی صاحب، ظاہر ہے ایک طرف تو خطے کی صورتحال تو ہے، لیکن ظاہر ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ جلد وہ صورتحال ختم ہو جائے گی، پاکستان کی کوششیں ہیں اس حوالے سے اور دنیا تسلیم بھی کر رہی ہے، لیکن واپس پلٹ کے جب آپ آئیں گے عوام کی جانب دیکھیں گے تو پھر غربت، مہنگائی، ان تمام میں اضافہ ہو چکا ہے، گیس کی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ مسلسل جاری ہے، واضح حکمت عملی اس گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے کہ ٹائم لائن دے سکیں کہ اگلے 2 ماہ میں صحیح ہو جائے گا، 3 ماہ میں صحیح ہو جائے گا۔ ظاہر ہے پچھلی گورنمنٹ آپ کی تھی 18 ماہ وہ بھی اور 2 سال تقریباً یہ بھی، تو ظاہر ہے اس میں بھی حصہ دار تھے آپ، اب بھی حصہ دار ہیں، تو عوام کی تکالیف کا سر احساس اگر ہے تو پھر آپ بتا دیجئے کیا پالیسی آپ کو بتائی ہے وفاقی حکومت نے؟ لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے جنگ کی، اس میں تو کوئی مشکل ہے اور کوئی آدمی کوئی رائے دے نہیں سکتا کہ کیا صورتحال ہوگی، اللہ بہتر کرے گا۔ اس وقت تو پورا صرف مینیج کرنے میں ہی لگی ہوئی ہے حکومت کے، کسی طریقے سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو، تیل کی کمی پوری ہو۔ اچھا یہ سر اس میں توقف کیجئے گا، یہ جو لوڈ شیڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور بجلی کی، تو ساتھ میں یہ بات بھی عوام ظاہر جاننا چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز کو ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں، بجلی نہ پیدا کرنے پر پیسے دے رہے ہیں ان کو کیپیسٹی کی مد میں، تو اتنی ساری بجلی پیدا ہو رہی ہے، ہمیں چاہیے بھی نہیں وہ بھی پیدا کر رہے ہیں، پھر لوڈ شیڈنگ کا کیا مطلب ہے؟ لوڈ شیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تیل ایل پی جی پہ جو ہیں کارخانے، شاید ان کو وہ نہیں مل رہے ہیں، وہ نہیں مل رہی ہے، تو اس وجہ سے پتہ نہیں، یہ تو وفاقی جو ہے ہمارے منسٹر انہوں نے یہ بات بتائی۔ بات یہ ہے کہ ان باتوں سے ہٹ کے ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے اور اس نے کافی جو ہے اچھا کام کیا ہے۔ سر صحیح ٹریک کس طرح ہے؟ صحیح ٹریک کس طرح ہے؟ اسے دیکھیں، اسے جو ہے نا یہاں پر اگلے حالات بہتر ہوں گے تو بالکل آپ یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور مختلف جو ہیں یہاں پر جو بزنس مین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دبئی سے بھی بڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ کراچی جو ہے آگے 6-8 مہینے میں ہونے والا ہے۔ سر بزنس مین تو بڑے تکلیف میں ہیں، خاص طور پر آپ کی حکومت ظاہر پورے سندھ میں، کراچی بھی شامل ہے اس میں، اور بزنس مین تو روزانہ سڑکوں پر آ کر احتجاج بھی کر رہے ہیں، ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے، شرح سود بڑھائی اس پہ بھی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے، بدہ خوری ظاہر سندھ میں مسلسل ہو رہی ہے، خاص طور پر کراچی میں، اس پر بھی سر آپ کہہ رہے ہیں بزنس مین خوش ہیں، بزنس مین بالکل خوش نہیں ہیں۔ میرے بھائی کافی حالات بہتر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ روز یہاں پر 100 لاشیں گرتی تھیں اور ابھی بزنس بہتر ہوا ہے اور حالات کافی بہتر ہیں، امن امان ہے، لوگ جو ہیں وہ آرام سے بزنس کر رہے ہیں
اب یہ جنگ کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان بدلے گا، خاص طور پر کراچی جو ہے وہ بہت اوپر جائے گا دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کو بالکل اچھا یہ آپ کو سر ظاہر ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب کس نے اور یہ اس سے بتایا نہیں آپ نے کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ یہاں سے کچھ $100 ارب باہر چلا گیا اور بزنس مینوں کو انہوں نے کہا تھا واپس لے کر آئیے تاکہ معیشت بہتر ہو. میرے بھائی سر پریشان ہے بزنس مین، آپ کے ساتھ کون سے بزنس مین ملتے ہیں؟ بلاول بھٹو زاری صاحب یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے تنقید کی تھی کہ جناب ہماری شکایتیں آپ کہیں اور جا کے کر دیں. شکایتیں کہیں اور اس لیے کرنی پڑتی ہیں ان کو کیونکہ کام نہیں ہو رہا ان کا، ان سے بتا لیا جا رہا ہے. آپ اگر کسی کو جواب بھی دینے دیں نا، اگر آپ ہی خود تبصرہ کریں گے تو جواب کیسے دیں گے؟ سر 18 سال سے آپ سے جواب ہی مانگ رہے ہیں. بھائی آپ بیچ میں بولیں گے تو یہ تو پھر میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. اگر مجھے آپ موقع دیں گے تو میں آپ کو بالکل مطمئن کرنے والا جواب دوں گا. اگر میرا جواب پورا غلط آپ کو لگے فرمائیے تو آپ پھر مجھ سے کوشچن. یہ بالکل یہ منی چینجرز کے لیے انہوں نے کہا ہے، منی چینجرز پہ جو لوگ انہوں نے کہا ہے کہ منی چینجرز کی ضرورت نہیں ہے، ان کے تھرو جو ہے منی چینجرز کے تھرو جو ہے یہ پیسے گئے. اب یہ تو نہیں کہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ سندھ گورنمنٹ نے پیسے نکالے یا کسی منسٹر نے نکالے. انہوں نے تو جنرل ایک بات کی. آپ بہت ساری ایسی چیزیں نہیں میں نے بھی سر اومنی گروپ کا نام نہیں لیا، میں بھی ظاہر ہے صرف سوال پوچھا. ہاں وہ ساری آپ مکس اپ کرتے ہیں نا، وہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا. وہ الحمدللہ آپ جو ہماری جو غلطیاں ہیں وہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہمیں مطلب جو ہنگامی بنیادوں پر وہ کام کرنا چاہیے کراچی میں وہ ہمیں کرنا چاہیے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ صدر زرداری صاحب نے خود آ کر میٹنگ کی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہنگامی بنیادوں پر آپ اس کو کراچی کو صحیح کریں. اور ایک الحمدللہ ایک اسپیس کراچی کو بہت بڑا ملنے والا ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو ہے نا 6 ماہ کے اندر اور حالات بہتر ہو جائیں گے. جب گورنمنٹ پورا یہ سارا جنگ ختم ہوگی تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گی بھائی جان. فوزیہ حمید صاحبہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے بھی سوسائٹی تھوڑا سا کام رک گیا، ورنہ تو بہترین کام کر رہی ہے سندھ میں؟ میں تو اتنی حیران ہو رہی ہوں، یہ جو سراب کی صاحب نے جو باتیں کیے ہیں، یہ اگلے 6 مہینے کی ہمیں جو باتیں بتا رہے ہیں کہ جی اگلے 6 مہینوں میں کراچی جو ہے وہ پیرس بن جائے گا. مجھے سمجھ نہیں کہ پچھلے 18 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے. اور جو جس طرح سے اتنے سکون سے یہ بات کر رہے ہیں، بالکل کراچی کے حالات بہت اچھے ہیں. گھر میں پینے کا پانی آتا نہیں ہے اور سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے. گیس موجود نہیں ہے، لوگ سلنڈرز لے رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ جو ہے ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگر آپ یوتھ کو دیکھیں تو سب جاب لیس ہیں، صرف انہی کے جو منظور نظر ہیں انہی کو ہی نوازا جاتا ہے. اور ان کے صوبے میں اگر کوئی بات کرتا ہے، اگر کوئی پارلیمنٹیرین بات کرتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس کی سیکیورٹی واپس دیتے ہیں. ایم کیو ایم آپ کے سامنے ہے، ایم کیو ایم نے ان کے خلاف بات کی. ان کے خلاف کیا بات کرنی ہے؟ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کریں گے جو ان کی پالیسیز خراب ہے. ہم ایز اے اپوزیشن پارٹی ہم بات کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے ہمارا. ہم نے بات کی اور ان کو جناب اتنا برا لگ گیا کہ انہوں نے تمام ایم کیو ایم کے جو لیڈران ہیں، جتنے وہ ہیں پارلیمنٹیرین، ان تمام کی انہوں نے سیکیورٹی واپس لے لی. تو اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں گے. اس سے تو بہت اچھا ہوا، ہم تو شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ ووکل ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ سچی صاحب کہہ رہے ہیں کراچی بہت ہے. آپ ذرا جا کے تو دیکھیے یونیورسٹی روڈ، آپ ڈیفینس کے روڈ دیکھیے، آپ کراچی کے روڈ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم کسی کھنڈر میں آ گئے ہیں. آپ کمپیئر کریں کراچی کو لاہور کے ساتھ، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ کو شرمندگی لیکن آپ تو پھر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو اس کا مطلب ہے ایسی ان کے پاس ایسا 6 مہینے میں کون سا ایسا جو ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑی بات، میں بہت معذرت کے ساتھ، سبکی صاحب میرے بہت سینئر ہیں لیکن یہ چیئر پرسن ہے ہیلتھ اسٹینڈنگ کمیٹی آف ہیلتھ. اور مجھے یہ بتائیں پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے کتنی میٹنگز کی ہیں؟ سرکی صاحب جو حقائق ہیں وہ تو یہ ہیں جو فوزیہ حمید صاحبہ نے کہا. میں بھی اسی سر اس کا جواب دیں، یہ بڑے یہ درینہ مسائل بھی ہیں اور یہ عوام کی آوازیں جو فوزیہ حمید صاحبہ اٹھا رہی ہیں. صرف جو ہے باتیں کرتے ہیں، جو پریکٹیکلٹی ہے دیٹ از زیرو، کچھ بھی نہیں ہے. جی سراب سرکی صاحب، یہ ساری جو چیزیں فوزیہ حمید صاحب نے بیان کی ہیں، عام فہم باتیں انہوں نے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی زبان بن گئی ہیں. یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ میری بہن ہے، ان کے لیے مجھے عزت ہے، بالکل میری بہن ہے. بات یہ ہے کہ
آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی 4-5 میئر جو ہوئے ہیں، وہ پچھلے میئر جو ہے وہ کس کے تھے؟ ہمیشہ حکومت تو ایم کیو ایم کی رہی ہے یا جماعت اسلامی کی رہی ہے. ہمیں تو ابھی صرف پیپلز پارٹی کو تو ابھی 3 سال مشکل سے ہوئے. سر سندھ میں گورنمنٹ کب سے ہے آپ کی؟ پچھلے بھائی سندھ میں ہیں، لیکن یہ آپ کو پتا ہے شہر جو بنتے ہیں وہ میئر بناتے ہیں. سر لاہور میئر نے نہیں بنایا، سر لاہور میئر نے نہیں بنایا، وزیر اعلیٰ نے بنایا ہے. ابے بھائی وہ تو آپ کو پتا ہے لاہور میں جتنا پیسہ لگتا ہے فیڈرل سے بھی اور صوبے سے بھی. یہ تو بہت مزے کی بات کہہ رہے ہیں کہ شہر جو ہے وہ میئر بناتے ہیں، تو پھر اتنا پیرالائز قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم کیوں رائج کیا ہوا ہے انہوں نے؟ تو آپ کا میئر شہر کیوں نہیں بنا سکا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. جو ایم کیو ایم چاہتی ہے 148 شامل کر لیں، 27 نہیں ہو سکا 28 شامل کر لیں، آپ وہاں رکاوٹ بن جاتے ہیں. بھائی وہ جو آئین کے اندر جو چیزیں، اب اس طرح تو نہیں ہے کہ آئین سے برتر کر تو کوئی نہیں. ابھی بھی اب اتنے اوور ہیڈ پل بن رہے ہیں، روڈ بن رہے ہیں، کراچی الحمدللہ سارا کام ہو رہا ہے. اتنے آپ کو انڈر پاسز بن رہے ہیں. پورے پچھلا کتنے سالوں کا جو ہے وہ ان کا انہوں نے صحیح کام کیا نہیں، وہ سارا بھی آہستہ آہستہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اب پہلے تو یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی گورنمنٹس میں آپ کو پتا ہے کہ 2008 کی گورنمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ تھے، 13 کی گورنمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ تھے، میئر بھی ان کا تھا. یہ کرٹیسائز بھی ہم پہ کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں. اور یہ اب میں ان پہ ڈالتا رہوں، میری بہن ہے وہ میرے اوپر ذمہ داری ڈالتے رہیں، اسے مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا آپ نے اب تک کوئی میٹنگ بھی نہیں بلائی پچھلے 1 سال سے، یہ کیا وجہ ہے؟ جی سر آپ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں شامل ہیں آپ بھی سندھ اسمبلی میں، جی جی تو وہاں فوجیہ امیر صاحب نے کہا میٹنگ میں بھی نہیں، آپ ابھی تک تو میٹنگ نہیں کال کر سکے. آپ میں اس پہ واپس آتا ہوں، لیکن وفاق کا بھی بڑا اہم کردار ہے اس میں. ہیلتھ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے نا سر آپ؟ تو ہیلتھ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ہاں وہ کال کاٹ دی انہوں نے کہ میٹنگ نہیں، ظاہر ہے جی وہ اسی لیے اب وہ علی سرور وہ بالکل کال کاٹیں گے، کیونکہ جب ان لوگوں کو آئینہ دکھایا جائے نا تو پھر یہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بار بار یہ بات آپ ہوتی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ روڈ کی بات کر رہے ہیں، صرف ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو روڈز بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ انڈر پاسز بن رہے ہیں، ایف ڈبلیو اے نے ان سے جو ہے ٹھیکے واپس لیے اور وہ کام کر رہے ہیں. دیکھ لیا کتنی کرپشن ہوئی ہے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، مطلب کتنا بدقسمت شہر ہے کہ جس کا ماسٹر پلان نہیں ہے. ماسٹر پلان نہیں ہے. آپ کا یہ جو میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس کو انہوں نے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہنگامی بنیادوں پہ اس کے لیے کام کیا جائے. سراب صاحب تو باہر بھی گئے ہوئے تھے نا، واپس آئے، میرے خیال کراچی صحیح طرح دیکھا نہیں انہوں نے، تو اس لیے وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے، وہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. اس کے پاس جواب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لے آئے واپس. تو یہ جو بات میں الحمدللہ میں جو ہیلتھ کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. میٹنگ نہیں ہوئی. میٹنگ آپ کو میری بہن ہے، یہ پہلی مرتبہ، میں 7ویں مرتبہ الیکٹ ہو کر آیا ہوں. جب کوئی میٹنگ کا ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی بل آتا ہے، کوئی اسمبلی بھیجتی ہے، تب میٹنگ ہوتی ہے. باقی بلا وجہ تو کوئی میٹنگ نہیں ہوتی ہے. ضرور کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا تو میٹنگ کیسے ہوگی؟ ایجنڈا ہی نہیں ہے پورے. ہاں ایجنڈا اسی لیے نہیں ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ ہیلتھ کے حالات بالکل بہتر ہیں، بہترین حالات ہیں، لوگوں کو سہولیات میسر ہیں. یہاں تیلیسیمیا کے کچھ 17,000 کیسز ہیں، ہیموفیلیا کے کیسز ہیں، ایڈز کے کیسز بڑھ رہے ہیں. تو پرابلم تو کوئی ہے ہی نہیں. بہت بڑا سوال نشان ہے، سندھ میں سب سے زیادہ ایڈز کے کیسز بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر سراب ترکی صاحب پلیز ہولڈ آن. سراب ترکی صاحب، سندھ میں سب سے زیادہ ایڈز کے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ الارمنگ سچویشن ہے یہ. اچھا اس پہ جدون صاحب آپ سے سر پوچھنا یہ ہے کہ وفاق، ظاہر ہے کراچی والے سارے وفاق کی جانب اس لیے بھی دیکھتے ہیں اگر یہاں کام نہیں ہو رہا تو بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ وفاق نے دینے ہوتے ہیں. جس طرح کیونکہ ابھی جس طرح سراب ترکی صاحب فرما رہے تھے کہ لاہور اس لیے بن گیا کہ وفاق نے بڑی توجہ دی ہے وہاں پر. تو سر کراچی پہ آپ لوگ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ پورا پاکستان، ظاہر ہے کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان بھی چلتا ہے ساتھ میں. تو کراچی 60-70% ریونیو ضرور دیتا ہے، لیکن وفاق کی وہ نظریں، وہ پرائیورٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. دیکھیں بہت شکریہ جناب. بالکل میں سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو بھی اور محترمہ کو بھی. ظاہر ہے کراچی میں تو ایک چیز ایشو ہے نا، ظاہر ہے وہ چیز تو ہونی چاہیے. میں خود پچھلے دنوں یونیورسٹی روڈ پہ گیا ہوں، بلکہ پچھلے 5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہ ایسے کھنڈرات یہ دیکھیں نا، یہ نظر آ رہے ہیں. الفاظ استعمال کیا آپ نے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں برا مان جاتے ہیں. وہ
بھائی جو نیا بندہ دیکھے گا، نہیں، جو بات کراچی دیکھیے، آئے گا، وہ اس چیز کو ہے۔ حقائق تو نظر آئیں گے نا، گراؤنڈ ریئلٹیز تو نظر آئیں نہیں گے۔ نہیں، جو چیز ہے فیکٹ ہے نا، یہ وہ چیز تو میں کہہ رہا ہوں، میں یونیورسٹی مجھے جانا پڑا گا، وہاں میری میٹنگ تھی، میں یونیورسٹی وائس چانسلر کے پاس جا رہا تھا تو وہاں پہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلیے وہ تو ترقیاتی کام یہ کرا رہے ہیں، یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے، وہ اچھا کروائے۔ چلیں، وفاق جو نے یونیورسٹی روڈ سے ہٹ کر جدون صاحب لاہور کراچی کا کوئی کمپیریزن ہے نہیں ہے؟ بہت زیادہ جی، لاہور کو تو خیر یہ ساری زندگی کو نہیں پہنچ سکتا ہے، لاہور یا اندازہ پنجاب کریں، کو آپ اندازہ پنڈی کا کریں، دیکھ لیں، سوراب سرکی صاحب ساری زندگی پنڈی سے لے کر اسی طرح آپ حکومت آپ رینجر چلاتے رہے خان تو لاہور تک ملتان نہیں پہنچ تک سکتے۔ دیکھیں۔ نہیں نہیں، کبھی نہیں جی، لاہور کا دیکھیں، سی ایم پریکٹیکلی یہ کام کروا رہی ہے اور بذات کھڑے ہو کے کروا رہی ہے، اس کو ایک ایک چیز کا جو ہے ڈیلی چیک کرتی ہے۔ یہ چیزیں میرا خیال میں ہر صوبے میں، ہر پروونس میں ہو، کراچی تو آپ کو پتہ ہے ایک ہب ہے، اس ہب میں ابھی ترقیاتی کام میرا خیال میں ابھی شروع ہو رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ بہتری کی طرف جائے۔ تو کراچی تو آپ کو پتہ ہے پچھلے 10-15 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کھنڈرات کے نظر آ رہے ہیں، جس روڈ پہ جائیں، چاہے یونیورسٹی روڈ جائیں، گلشن اقبال جائیں، چاہے صدر کے ایریے میں جائیں، ایک کلفٹن کا ایریا جس کے روڈ آپ کو صحیح نظر آئیں گے، عبداللہ شاہ غازی روڈ کے ایریے میں۔ کنٹونمنٹ ہے نا سر، وہاں پہ میئر صاحب نہیں ہے وہاں، اس لیے وہ بہتر ہے۔ ہاں، تو پھر آپ کیماڑی جائیں، ماجر کیمپ جائیں، بلدیہ جائیں، ناظم آباد جائیں، کہیں بھی جائیں، ملیر جائیں، سب کا یہی حال ہے۔ ایک انہوں نے ایکسپریس وے جو بنایا وہ ایک بڑا اپریشیٹڈ ہے، جو چیز کام نظر آ رہی ہے۔ تو ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ کرے یہ فنڈ اب فیڈرل گورنمنٹ سے اچھا ملے، نہیں، اور جہاں ضرورت اس پڑتے۔ پہ جدون صاحب مسئلہ یہ ہے، پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو پاکستان سے بھی ظاہر ہے یہ سوال ہم کرتے رہے ہیں کہ بھائی وفاق میں آپ کی حکومت ہے تو کراچی کے لیے اسپیشل کوئی فنڈنگ کیجئے، کوئی پروجیکٹس دیجئے تاکہ کراچی کے حالات بھی بہتر ہو۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، پچھلے جو وزیر اعظم صاحب تھے خان صاحب، وہ تو کراچی میں رکنے کو تیار نہیں تھے ایک دن بھی۔ شہباز شریف صاحب سے بڑی امیدیں تھیں لیکن اب دیکھیں، تک امیدیں پوری نہیں ہوئی۔ نہیں بالکل امیدیں آپ بالکل آپ کو امیدیں رکھنی چاہیے اور ہونی چاہیے، اور بلکہ اس دفعہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ اس وقت نہال ہاشمی صاحب گورنر آئے ہیں تو اس وقت سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا۔ ابھی سر دیکھیے نا، کافی نہال ورک ہاشمی صاحب بہتر ہوگا۔ آپ کے پرانے کارکن ہیں، بہت سی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی جی، کیا ایم کیو ایم کا گورنر کامران ڈسوری جو ہے کہ کام اچھا نہیں کر رہا تھا اس لیے ہٹا دیا آپ نے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک دیکھیں سیٹلمنٹ تھی آلریڈی، کمران ڈسوری صاحب بھی اچھا کام انہوں نے کیا ہے، یہ نہیں کہ میں نہیں کہوں گا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے بھی اچھے کام کیے، یہ بھی اچھے کام کریں گے، یہ کم از کم پارٹی کی سر نمائندگی تو فرق ہے ضرور نا، کریں گے سر نا تھوڑا آپ سا کا۔ فرق یہ ہے کہ وہ یہ اچھے کام کریں گے، وہ کر رہے تھے۔ یس یہ کریں گے، یہ ابھی تو آئے ہیں ان کا میرا خیال میں اب 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اب پروسیس اب شروع کریں گے نا، ہر جگہ وزٹ کر رہے ہیں، ہر چیز رپورٹ دیں گے۔ گورنر کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، وہ کوئی ترقیاتی کام تو نہیں کرائیں گے، وہ دیکھیں وفاق کے نمائندے ہیں، برج کا کام کریں گے حکومت کے وفاق کی درمیان۔ اور نمائندگی کر رہے ہیں، میں وفاق کی بات کر رہا ہوں، جی جہاں پہ جی وفاق کو فنڈ کی ضرورت ہوگی تھی وفاق کو کم از کم بتائیں گے، وفاق کی نمائندگی کریں گے۔ سندھ گورنمنٹ کرنا تو سندھ گورنمنٹ نے ہے، لیکن وفاق کی نمائندگی کریں گے، جہاں ضرورت پڑے گی وفاق ان کے ساتھ فل سپورٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ امین صاحبہ، اب چونکہ وفاق کی نمائندگی گورنر صاحب پہلے بھی کر رہے تھے، دسوری صاحب اب نہال صاحب کر لیں گے، لیکن آپ کے 2 وفاقی وزراء بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے وہ بیان کرتے ہوں گے جا کے مسائل کے بھی، کراچی میں یہ مسائل ہیں، تو کیا جواب آتا ہے سامنے سے؟ بالکل ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ بالکل ڈسکس کرتے ہیں چیف کیبنٹ سے اور وزیر اعظم صاحب سے، اور پازیٹیو رسپانس آتا ہے۔ دیکھیے ہم کسی 2 منسٹریز کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کام بہتری کی طرف جائیں، لیکن یہ جو 18 سال سے یہاں سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو اگر آپ پرفارمنس رپورٹ دیکھیں تو اس میں کرپشن جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، لیکن جو ریالٹی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہاں آپ کے یہاں پروگرام کے توجہ سے میں یہ ضرور یہ کہوں گی کہ ہمیں جو ہے اپنی ذات سے نکل کر کے کام کرنا چاہیے، ہمیں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے اگر ہمیں کوئی قربانی بھی دینی پڑے گی تو ہم دے دیں گے۔ ہم نے قربانی دے دی نا، گورنر کی قربانی دے دی، 28ویں ترمیم پہ ہمارا فوکس ہے ایم کیو ایم کا، اور 18ویں ترمیم پہ ہی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ جب پاس ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا 18ویں ترمیم ڈاکٹر صاحبہ، 18ویں ترمیم کے ذریعے ظاہر ہے سب سے جو اختیارات۔ ضروری چیز ہے علی سرور صاحب، سب سے جو ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ جب ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو پہلے بھی ہم یہ ایم کیو ایم نے یہ کہا تھا کہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے انفارچونیٹلی، اور لوگوں نے جو ہے اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا تھا۔
جب تک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں آئے گا چیزیں نہیں ہوں گی. دیکھیے میرا کام، میں ایز اے لیجسلیٹر میرا کام نہیں ہے کہ میں روڈیں بناؤں یا میں لوگوں کو نوکریاں دوں. تو یہ اس کو بالکل درست ہے، سسٹم کو بالکل ٹھیک درست کرنا ہے، پڑے گا. یہ چیز تو دوسری ہے. جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے انڈر ہونی چاہیے، اور جو لوکل پولیسنگ کا جو نظام لازمی طور پہ آنا چاہیے. اس پہ ڈاکٹر صاحب سوراب سرکی صاحب سن رہے ہیں آپ گفتگو؟ اچھا جدون صاحب، جناب سر کیا خاص طور پہ آئی ایم ایف کے حوالے سے میں نے شروع میں کہا شرح سود میں چونکہ اضافہ کیا ہے آئی ایم ایف سے، تو خیر ظاہر ہے ان کی شرائط جتنی بھی آتی ہیں اس پہ عمل درآمد آپ کراتے ہیں تاکہ قرضہ ملتا رہے پاکستان کو. اور قرضے لے کر سر کوئی بھی ملک ترقی تو نہیں کر سکتا. تو کب تک ہم آئی ایم ایف پہ ٹرسٹ کرتے رہیں گے، اور کب تک پالیسیز ہمارے ملک کی پالیسیز کوئی اور بناتا رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ملک کی پالیسی ہمیشہ اپنا ملک ہی بناتا ہے، پاکستانی بناتا ہے اور بنائے گا آئندہ بھی. میں نے آپ کو کہا ہے نا جو حالات اس وقت سازگار ہیں، آپ کو بھی علم ہے، سبھی چیزیں ہیں، ہر شخص کو پتہ ہے، بچے کو جو انٹرنیشنل لیول پہ یہ معاملات چل رہے ہیں. پہلے تو ہم نے یہ اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے. یہ جنگ رکوانے میں اہم کردار یا پاکستان نے کیا ہے، آئندہ بھی کرے گا. تو میرا خیال میں بہتری کی طرف جائے گا. آئی ایم ایف سے ہمارا انشاءاللہ ایک دن چھٹکارا ضرور ہوگا. جی ہم بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو آپ امید رکھیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. میں ظاہر آپ کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھاؤں کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی بھی ایک آنکھ ضائع، ان کی وائف کی بھی ایک آنکھ ضائع کر دی آپ نے، ملنے بھی نہیں دے رہے. سر یہ بھی تو پھر مطلب جمہوری حکومتوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی فیملی کو ملنے دینا چاہیے، ان کے پارٹی کے لوگ ملنا چاہتے ہیں ان کو ملنے دینا چاہیے. نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کورٹ سے اجازت لیں اور کورٹ جا کے جو ملاقات کرنا چاہتا ہے جا کے ملاقات کر لیں. یہ تو ان کے ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں جو وہاں چیک اپ آلریڈی کر رہے ہیں. مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، یا پھر ان کے لائرز بتا سکتے ہیں. دوسرے لوگوں کا تو میں نہیں کچھ کہہ سر وہ سکتا. تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ ان کے لائرز نے تو ہائی کورٹ میں درخواست دینی پڑ گئی ہے کہ خان صاحب سے درخواست اپنے وکالت ناموں پر دستخط کرانے، اس کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے. اب عدالت کے ذریعے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بھیجے تھے کرائے نہیں. مطلب اتنی دوریاں، اس لیے میں نے یہ سوال کیا آپ سے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں گی تو پاکستان آگے بڑھ سکے گا. تو ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا. پہلی بات یہ ہے کہ عدالت جو بھی انہیں ڈائریکشن دیتی ہے اس کے مطابق ان کی وکالتنامہ بھی ہو جاتا ہے، سائن کا ہم بھجوا بھی دیتے ہیں، خود بھی بھجوا سکتے ہیں. یا نہیں ہوتا ہے تو کورٹ کے ذریعے ہم بھجواتے ہیں. ہائی کورٹ کے ذریعے جو ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں یا کوئی بھی کیس فائل کرتے ہیں، وہ جب کوئی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کو الاؤ کیا جاتا ہے. وکالتنامہ تو ان کے ہر کیس میں فائل ہے. چلیں کچھ پہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے اب مہنگائی کرنے کے لیے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ واضح اور ٹائم لائن کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے اس حکومت کے پاس، اور اس طرح بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے بھی واضح کوئی پلان نہیں ہے. فوج احمد صاحبہ، یہ سارے وہ مسائل ہیں جو عوام کو درپیش ہیں. اب اس بات پر مطلب ہم کب تک بیٹھے رہیں گے کہ بھائی چونکہ خطے میں صورتحال بہتر نہیں ہے، وہ بہتر ہوگی تو ہم دیکھیں گے اس طرف؟ جی بالکل میں ایگری کرتی ہوں آپ کی اس بات سے کہ ہمیں جو ہے عذر پیش نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. چاہے آپ ایک چھوٹی پولیٹیکل پارٹی ہے، چاہے آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ کو اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے اس ملک کے لیے. اور یہ جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لاکھوں لوگوں کے ووٹ لے کر کے آئے ہیں، اور وہ لوگوں کی امیدیں اور مانگوں کے پاسدار ہوگا. تو بالکل آپ کا پہلے تو میں وہی بات کروں گی کہ آپ کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کو جو کرپشن کے جو ریٹس بڑھ گئے ہیں، جو حالات جس طرح کے چل رہے ہیں، اس کرپشن کے ریٹ کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. کراچی کے لیے خاص طور پہ ہنگامی بنیادوں پر ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے اور ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی جس سے، کیونکہ کراچی جو ہے وہ اکنامیکل ہب ہے، کراچی چلے گا تو پورا ملک چلے گا. تو اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی ذات سے نکل کے کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر فلاں پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہے تو میں اس کے خلاف ہی بات کروں گا. ہاں اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اچھا کام کریے تو اس کو اپریشیٹ کر دیں، لیکن اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو کرٹیسائز کرنا ہمارا حق ہے. اور پلیز کرٹیسزم کو آپ جو ہے برداشت کریں اور پھر اس کرٹیسزم کو دیکھیے کہ کہاں ہماری غلطی ہے، ہم کو ٹھیک کریں. اگر نہیں کریں گے تو دیکھیے ملک ہم سب کا ہے، ہم نے مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے.
اگر ایک ایک اپنی پیورٹ کی مسجد الگ بنائیں گے تو حالات ایسے ہی رہیں گے، خراب رہیں گے. اور یہ بار بار میں کہوں گی کہ عذر پیش نہ کرے کہ جنگ ختم ہوگی تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے. پاکستان نے ابھی جو ہے منوا لیا ہے. آپ دیکھیے اس وقت یہی میں نے اس لیے پوچھا، اس لیے میں نے پاکستان پہ جدون صاحب سے بھی یہ لگی سوال ہوئی ہے اس اور لیے کیا میں اتنی نے. امپورٹنٹ اس کی جو ہے پوزیشن بن گئی. اس کو ہمیں جو ہے دیکھنا چاہیے اور بالکل پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. سرکے صاحب سن رہے ہیں آپ بھی؟ ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب؟ سرکی صاحب کے غالباً آواز نہیں جا پا رہی. جدون صاحب ظاہر ہے یہ جو بات کر رہی ہیں ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ، یہ سوال میں دوبارہ آپ سے کر رہا ہوں اس دوسرے انداز سے کہ جناب دیکھیے کوئی پالیسیز تو ہوتی ہیں نا، کیا لائحہ عمل کوئی بنایا ہے آپ نے کہ جی ٹھیک ہے کل اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو پرسوں سے ہم یہ لائحہ عمل ہے ہمارے پاس، اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا؟ تو وہ نظر نہیں آ رہا. اس جنگ ختم ہونے کے بعد آپ بیٹھیں گے، سوچیں گے، پلاننگ کریں گے، پھر امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے جب تک غریب عوام وہ کیا کرے بیچارہ جب تک. دیکھیں جناب، فوزی صاحب نے بالکل کہ درست کہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں. دیکھیں جنگ ختم ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آ جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ ود ان میرا خیال میں 3 منتھ کے اندر اندر یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. بہتری کی طرف جب حالات آتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ چیز بہتری کی طرف جائے گی. کیونکہ اس وقت مہنگائی عروج پہ آپ کو پتہ ہے جب ہمارے LNG کا مسئلے چل رہے ہیں، آئل کے مسئلے چل رہے ہیں، جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں وہ ایران سے ہر چیز آ رہی ہے. آئل کا مسئلہ ہے، وہ پورا انٹرنیشنل لیول پہ ایک تیل کا جو جا رہا ہے اس چیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. جب یہ بہتری کی طرف ہوگا، جنگ ختم ہو جائے گی تو سارے ملک بہتری کی طرف ہو جائیں گے. اور انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو پتہ نا ہمارے پاس اس وقت پورے ورلڈ کے لوگ جتنی بھی کنٹریز ہیں اپروچ کر رہی ہیں، وہ اپنا انویسٹمنٹ کریں گے، وہ اپنا بزنس کمیونٹی کو آگے کریں گے اور بڑا بہتری کی طرف جائے گا. ابھی ہمارے کیونکہ ساتھ ہر ملک انویسٹمنٹ کرے گا. جنگ سے پہلے بھی جدون صاحب اسی طرف دیکھ رہے تھے لوگ کہ ابھی تک سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں ہو رہی. قرضے ہم ضرور لے رہے ہیں، وہ کس سے بھی لیں، بہت سارے ممالک سے ہم لے چکے ہیں، IMF سے بھی لیا ہے ہم نے، لیکن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی جو بار بار دعوے کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب. نہیں انشاءاللہ بہتری کی طرح آپ امید رکھیں اور بالکل انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں. اس دفعہ ضرور آئے گی کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی نمائندگی پاکستان کر رہے ہیں ہر معاملات کی. آپ دیکھیں نا اس کی طرف اب جتنے بھی کنٹریز ہیں اپروچ کر رہے ہیں وہ بہتری کی طرف آ رہا ہے اور بہتر ہو جائے گا. میرا خیال اچھا میں فوزیہ کچھ حمید عرصے صاحبہ بعد سن رہی ہیں اس انشاءاللہ. بات کو، ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہیں اس بات کو کہ وہ بھی ظاہر ان کی پارٹی بھی اسی بات پہ آپ کے ساتھ شامل بھی ہوئے تھے کہ جی ہم وفاقی حکومت کا حصہ بنیں گے تو کراچی کے لیے آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہے. تو K4 بہت بڑا منصوبہ اس لیے کراچی والوں کے لیے اہم ہے. ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہیں کہ K4 منصوبہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کراچی کے بہت سارے گھروں میں پانی پہنچ جائے گا. یہ مطلب کیا پنجاب میں ظاہر آپ لوگ اس بات کو شاید نہیں سوچ سکیں گے کہ پانی گھروں میں نہیں آتا کراچی میں، ٹینکر کے ذریعے لے کر پینا پڑتا ہے مہنگے داموں ہمیں. K4 کے لیے یہ حکومت اگر 50 ارب رکھ دیتی اس بار تو یہ منصوبہ مکمل ہو سکتا تھا. نہیں ہوا کیونکہ 3.5 ارب صرف رکھے ہیں آپ نے. تو سر کراچی کے لیے تو وفاقی حکومت بھی نہیں سوچ رہی. جناب آپ جو ہے نا وہ جو آپ کا سوال ہے بہتر اچھا سوال ہے، اس کے لیے سوچنا چاہیے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف. میں نے کہا کہ آندہ بہتری کی طرف جائیں گے. جب ہم جا رہے ہیں بہتری کی طرف، آندہ حالات بہتر ہو جائیں گے تو یہ سب سے اہم مسئلہ میں خود بھی سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود رہائش پذیر رہا ہوں کراچی میں. ابھی میرا آنا جانا زیادہ رہتا ہے اور باقی واٹر کا پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی ہے. یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، ان قریب بہتر ہو جائے گا. فوزیہ حمید صاحبہ کتنی پر امید ہیں آپ؟ کیونکہ آپ جانتی ہیں بجٹ میں 3.5 ارب رکھے گئے تھے، کم از کم 50 ارب ہوں گے K4 ہوگا. پھر نیتوں کا بڑا فقدان ہے، آپ کو معلوم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی. یہ تو منصوبہ کمپلیٹ ہو کے نہیں دے رہا. تو صرف ہم تو بنیادی ضروریات میں آج تک رول گئے ہیں کہ جی پانی نہیں آ رہا گھروں میں، سیوریج کا پانی باہر نہیں جا رہا. جی بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا طرف کر دوں میرے خیال جو مسلم لیگ نون سے ہے جو K4 کا منصوبہ ہے اس میں وفاق نے جو پیمنٹ کرنی تھی انہوں نے کر دی تھی. اصل میں جو ایشو ہے وہ ایشو لائز ود گورنمنٹ آف سندھ. ان کا جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے کردار ادا نہیں کیا جس طرح سے ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ K4 کا منصوبہ کمپلیٹ ہو بھی جائے
تو آپ کے جس دور میں یہ بنا تھا، ایگزیکیوٹ اس میں کیا گیا تھا، اس دور میں جو کراچی کی آبادی تھی اور آج کی آبادی پہ زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے. اگر یہ K4 آ بھی جاتے ہیں تب بھی کوئی اتنا کوئی خاص کراچی کی عوام کو کوئی اتنا ریلیف نہیں ملے گا. ہمیں پراپر جو ہے ایک تو سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، اور اس تمام سسٹم کو بنانے سے پہلے ہمیں صحیح، صاف اور شفاف سینسس کروانے کی ضرورت ہے. آپ کو پتا تو ہو کہ جن لوگوں کے لیے آپ پالیسیز بنا رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. آپ تو اب فوراً سینسس کا جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحبہ، اس پہ ہمیشہ MKM آواز اٹھاتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جی، آپ جانتی ہیں پھر بھی صحیح نہیں کیا گیا سینسس پہ کراچی تو والوں. ہماری دیکھیں ہم تو بہت ووکل رہے نا. ابھی لاسٹ جب سینسس ہوا تو اس میں تو کراچی کی آدھے سے زیادہ آبادی کو تو لاپتہ چل گیا تھا. ہم نے شور مچایا وفاق میں، میڈیا پہ ہم نے پریس کانفرنسز کی، اور اس کے بعد کہیں جا کر کچھ لوگ جو ہے وہ اس پہ انہوں نے ایڈ کیا، جس کی وجہ سے ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کی تھی کہ یہ جو ابھی یوسیز میں بڑھ گئی ہے، ابھی اس سسٹم کو پہلے ٹھیک ہونے دیں پھر آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرائیں. لیکن کچھ لوگوں نے شیروانیاں بنا لی تھی، وہ میئر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے. میں جماعت اسلامی کی بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ احمد صاحبہ، ارشد خان جدون صاحب، سورا سرور صاحب، تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. بڑا اہم جو مسئلہ اس طرف درپیش ہے قوم کو، خطے کی صورتحال کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو مہنگائی ہے. مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے پاس جو ہم نے سوال تھا یہی تھا کہ بھائی کوئی پالیسی ہے، کوئی پلان ہے آپ کے پاس. تو جدون صاحب موجود تھے نون لیگ سے، انہوں نے کہا جی پلان تو فی الحال کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جنگ ختم ہوگی تو ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. تو اب اندازہ لگا لیجئے عوامی مسائل کے حوالے سے کیا ادراک رکھتی ہیں حکومتیں، ختم کرنا چاہتی نہیں کرنا چاہتی، کنٹرول کرنا چاہتی نہیں کرنا چاہتی، کوئی پلاننگ ہے یا نہیں ہے. آج کے پروگرام میں جوابات سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک لیے ہمیں دی اجازت، مولانا نگہبان.